بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات سورہ مبارک آل عمران کی 33ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں 4 ہستیوں کے نام لے رہا ہے اور چاروں ہستیوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، منتخب قرار دیا ہے آدم کو، مصطفیٰ بنایا ہے آدم کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اور نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے منتخب قرار دیا، چنا ہوا۔ کسی چیز کو جب خالص کریں، کسی چیز کو صاف کریں نا، وہ چھالنا ہوتا ہے، اس پہ بیٹھ کر جب اسے چھان رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے مٹی علیحدہ ہو رہی ہوتی ہے، دور علیحدہ ہو رہی ہوتی ہے اور خالص دانے علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کو اصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو اصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ جب ساری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے انہیں جھاڑ دیا جائے اور جو چیزیں ہونی چاہیے وہ رہ جائیں تو پھر یہ کیفیت ہے اصطفیٰ کی۔ اور جو چیزیں کسی سے علیحدہ ہو جائیں اور صاف چیزیں باقی رہ جائیں پھر اس وجود کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو اللہ حضرت آدم کے اصطفیٰ اور ان کے مصطفیٰ ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور حضرت نوح کے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اور حضرت نوح کو بھی۔ اب آیت آگے بڑھ رہی ہے وآل ابراہیم وآل عمران۔ وہاں نوح اور حضرت آدم اور حضرت نوح کو منتخب کیا ہے، ان کی اولاد کی بات نہیں کی۔ آیت کو غور کرنا ہے نا، آیت پر غور کرنا ہے۔ آیت کریمہ میں وہاں ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، حضرت آدم اور حضرت نوح کو اللہ نے منتخب کر لیا، اور آگے آیت پڑھی وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین میں منتخب کیا ہے۔
اچھا عجیب بات یہ ہے کہ مثلا فرض کیجئے دور یہ حضرت آیت اللہ سیستانی کا ہے، تو کہا جائے گا آیت اللہ سیستانی کی نسل کو ہم نے محفوظ کر دیا، لیکن جب کہا جائے گا عالمین میں ممتاز تو ان سے پہلے والوں کو بھی شمار کیا جائے گا۔ میری بات شاید روشن ہے، یعنی آل ابراہیم اور آل عمران بعد میں آئیں گے مگر ان کی عظمت پہلے والوں کو بھی پتا ہے۔ جی یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ نسل ہے کہ جس کی ولادت بعد میں ہوگی، عظمت پرانی ہے۔ اور لفظ روشن کہہ دیتا ہوں، حسین کی ولادت بعد میں ہوگی، تعظیم پہلے سے ہے۔ آلہ ابراہیم و آلہ عمران، اللہ نے اصطفیٰ اور چن لیا ہے آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ گونج ختم کر دو، اس کی ایک کو ختم کر دو، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اس سے بہتر صلوات اگر ممکن ہے، اللہم صل علی۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ، یہ آیت کا سامنے کا ترجمہ، یہ محاوراتی ترجمہ کہ اللہ نے حضرت آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں منتخب کیا ہے۔ آل عمران کو عالمین میں منتخب کیا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ مجھے آپ کے ساتھ 5 دن تک اس آیت پر غور کرنا ہے اور نتیجے تک جانے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس پہلی مجلس کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص یا کسی بھی شہر یا کسی بھی ذات کی شناخت کے لیے کچھ عنوانات قرار دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک عنوان اس کا نام ہوتا ہے، جسے عربی میں علم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو علم ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ علم اسی معنی میں ہے جس معنی میں میں کہہ رہا ہوں، یعنی علم اسے کہتے ہیں کہ جب اس علم کو پکارا جائے تو ذہن وہیں جائے جہاں کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ علم کی جمع عالم، ٹھیک ہے، عالم، یہ لغت کے اندر ایک پورا باب ہوتا ہے عالم کا، یعنی مشہور شہروں کے نام اور مشہور شخصیات کے نام کو کہتے ہیں، ان کے علم کو کہتے ہیں۔ مشہور شہروں کا علم اور مشہور شخصیات کے علم کو علم العالم کہا جاتا ہے۔ علم یعنی جس کے ذریعے سے کوئی پہچانا جائے۔ مثلا فرض کیجئے ٹنڈو الحیار اگر میں پورے پاکستان میں کہیں بھی کہوں گا تو سب کو پتا ہے کہ ایک ہی ٹنڈو الحیار ہے۔ مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا رستہ وہاں سے جاتا ہے، اس کا رستہ وہاں جاتا ہے، وہاں آم زیادہ اچھے ملتے ہیں یا وہاں مثال ٹماٹر اچھے ملتے ہیں، مجھے یہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف کہہ دوں ٹنڈو الحیار تو فوراً ذہن یہاں پر آ جائے تو یہ ٹنڈو الحیار اس پورے خطے کے لیے علم ہے۔ عربی زبان میں لفظ ٹنڈو الحیار اس پورے خطے کے لیے علم ہے۔ مثلا کراچی کہا تو فوراً جائے گا ذہن کراچی، اسلام آباد کہیں گے تو اسلام آباد ذہن جائے گا، مثلا بمبئی اور دہلی کا لفظ کہا جائے گا تو یہ اسی شہر میں ذہن جائے گا۔ تہران کہا جائے گا، مکہ کہا جائے گا، مدینہ کہا جائے گا تو یہ اسی طرف جائے گا ذہن۔ تو شہروں کے لیے بھی علم ہوتا ہے، یعنی شناخت کا ایک عنوان ہوتا ہے، اور شخصیات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جی مثال کے طور پر علی اگر کہا جائے تو ذہن جائے گا جی مولا کی طرف۔ ممکن ہے کوئی اور علی بھی ہو لیکن ہمارا ذہن صرف ایک ہی جگہ جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ تو شخصیات میں بھی علام ہوتے ہیں، شہروں کے لیے بھی علام ہوتے ہیں، اور علم کو بھی علم اسی لیے کہتے ہیں۔ مثلا ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ علم حضرت عباس، یہ حضرت عباس کی طرف ذہن جائے اسے دیکھ کر۔ اب ہم ہوتے ٹنڈو الحیار میں ہیں مگر کچھ دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں اس علم کے ذریعے سے، اس مولا کے نشان کے ذریعے سے، ایسا ہی ہے۔ تو شخصیات اور شہروں کی شناخت کا ایک ذریعہ علم، یا اس کو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو نام۔ ایک اور ذریعہ ہے، اسے کہتے ہیں کنیت۔ نام اور علم علیحدہ ہے، کنیت علیحدہ ہے۔ کنیت ابو، ابی، ابن، اگر یہ نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو اس کو کہتے ہیں کنیت۔ کبھی کبھی کے معنی ماں کے ہوتے ہیں، اب کے معنی باپ کے ہوتے ہیں،
اور کبھی اب کے معنی اور ام کے معنی باپ کے نہیں مالک کے ہوتے ہیں. یعنی اگر کہا جائے ابو تراب تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مٹی کا باپ بلکہ مٹی کا مالک. مثلا کہا جائے ابو ہریرہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلی کا باپ ہے، بلی کا مالک. سمجھے؟ تو ابو ہمیشہ باپ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ابو یعنی مالک. اگر کہا جائے ابو الحسن تو یہاں پر ابو الحسن یعنی حسن کا مالک نہیں، حسن کا بابا. تو کبھی باپ کے معنی میں ہے کبھی مالک کے معنی میں ہے. جیسے فرض کیجئے ام الائمہ سیدہ کے لیے کہا جائے گا تو یہ ماں کے معنی میں ہے، لیکن کہا جائے گا ام القرى. جی ام القرى مکے کو کہتے ہیں ام القرى. مکہ پورے قریوں کی ماں ہے. مکے کو ام القرى کیوں کہا ہے؟ قریہ کی جمع قرى. ام القرى مکہ اس لیے کہ یہ پورے دنیا میں جتنے بھی قریے ہیں، جتنی بھی آبادی ہیں، ان سب کی مالک ہے وہ زمین. جی مکے میں تو سبھی رہتے تھے، ہر طرح کے لوگ رہتے تھے. میں تاریخ تو بتانے نہیں بیٹھا لیکن اتنا کہہ دوں کہ مکے میں تو مشرک رہتے تھے، کافر رہتے تھے. مکے کی فضیلت ام القرى کیسے ہو گئی؟ اچھا مکے کو ام القرى کہہ دیا، اس سے زیادہ آگے چڑھیے سورہ مبارکہ بلد کے اندر اللہ کے ارشاد فرما رہا ہے لَأُقْسِمُ هَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے اس مکے کی. یا اللہ مکے میں تو گدھے گھوڑے بھی رہتے ہیں، مکے میں مشرک اور کافر بھی رہتے ہیں. فوراً آواز آئی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے مصطفیٰ تم کیوں کہ اس شہر میں رہتے ہو؟ تو کیونکہ میرا مصطفیٰ اس شہر میں رہتا ہے تو میں مصطفیٰ کی وجہ سے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ شہر ذاتی طور پر قابل تعظیم نہیں ہوتا، کوئی دن قابل تعظیم نہیں ہوتا، یہ نسبت ہوتی ہے جو اسے قابل تعظیم بناتی ہے. بھائی جو نسبتوں کو مانتے نہیں ہیں وہ راز جگر سنبھال کر بیٹھے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نسبت کی وجہ سے مکے کی اللہ قسم کھا رہا ہے. فوراً کہہ دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اے میرے نبی، اے میرے رسول، تم اس میں رہتے ہو. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، اگر سرکار کسی شہر میں رہیں تو اللہ اس کی قسم کھائے، اور نبی جس گود میں پلے ہوں اس کی تعظیم کے درجے کی ہو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. میں اس آیت کا ذرا اور استفادہ بھی چاہوں گا. لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے نبی تم اس میں رہتے ہو. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور ایک باپ اور ایک بیٹا بھی یہاں رہتا ہے. ایک والد بھی یہاں رہتا ہے، ایک ولد بھی یہاں رہتا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب اہل بیت کی عظمت کی بات آتی ہے نا تو بہت سے لوگوں کو چور دروازے نظر آتے ہیں، سیدھا بولتے نہیں ہے کہ اس سے مراد اہل بیت ہے. اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے جو علی کو نہیں مانتا پھر وہ ہر نااہل کو مانتا ہے. توجہ ہے؟ اب کہنے لگے کہ یہ جو اللہ نے کہا نا ان هذا لهو البلاء المبین، سورہ صف، ان هذا لهو البلاء المبین، سلام علی ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم، سلام ہو ابراہیم پر، ہم نے ابراہیم کی بڑی آزمائش لی اور ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ایک ذبح عظیم پر تبدیل کر دیا. تو کہنے لگے یہ ذبح عظیم سے مراد وہ دمبا تھا جو جنت کا چارہ کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا، اور عظیم سے مراد عظیم الجثہ ہے، موٹا ہو گیا تھا. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اسماعیل کی جگہ ذبح عظیم کو لے لیا. یعنی اگر اہل بیت کو نہیں مانیں گے نا تو پھر یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ حضرت اسماعیل کے برابر میں نہیں، ان سے افضل اس دمبے کو بول رہے ہیں. اچھا یہاں توہین نظر نہیں آئے گی، کتابوں میں لکھ ڈالا کہ عظیم سے مراد وہ دمبا ہے جو جنت سے آیا تھا. معاذ اللہ، کیا وہ دمبا حضرت اسماعیل سے افضل ہے؟
اسماعیل کی قربانی تو اللہ نے لی نہیں، عظیم کی لے لی۔ علامہ اقبال نے مسئلہ حل کر دیا، فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، بے کے نیچے کا نقطہ باپ علی، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اور ذبح عظیم جو قرآن میں لفظ آیا ہے، اس کے معنی پسر یعنی حسین، باپ بائے بسم اللہ، بیٹا ذبح عظیم۔ تو یہ دمبے کو نہیں کہہ رہا اللہ عظیم، بلکہ کوئی اسماعیل سے زیادہ عظیم ہے جسے اللہ عظیم کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور ایک والد اور ایک ولد بھی یہاں رہتا ہے۔ یہ کون ہے والد اور ولد یہاں رہنے والا؟ قسم ہے اس شہر کی اس لیے کہ تم یہاں رہتے ہو، قسم ہے اس شہر کی ایک والد یہاں رہتا ہے، قسم اس شہر کی ایک ولد کی وجہ سے یہ شہر قابل قسم ہے۔ وہ والد اور ولد کون ہے؟ کہنے لگے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ یقیناً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا مقام بہت بلند ہے، مگر اگر یہ سوچ کر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو کہ کہیں حضرت ابو طالب اور مولا علی سے تمہیں مسئلہ ہے، تو میں یہاں بھی اگر والد مراد ابراہیم ہے تو ولد اگر اسماعیل ہے تو ابو طالب بھی ہے۔ اور وہ اس لیے توجہ چاہوں گا، وہ اس لیے کہ حضرت ابو طالب یہ بار بار کہتے رہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کی اولاد میں رکھا ہے۔ تو ابراہیم والد اور ولد ابو طالب۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، مسجدوں میں جا کے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کہ سلام ہو آل ابراہیم پر، باہر آ کے کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے۔ توجہ کر لی میں نے کیا کہہ دیا؟ آل ابراہیم، یہاں والد اور ولد کا ذکر ہے۔ تو ایک عنوان شناخت کا اور شناسائی کا نام ہے، ایک عنوان شناخت اور شناسائی کا کنیت ہے، ایک عنوان شناسائی کے لیے لقب ہے، تیسرا عنوان لقب ہے۔ اور لقب انسان کی صفت غالب کو کہا جاتا ہے۔ صفت غالب، جو بھی صفت غالب آ جائے گی، مثلا کہہ سکتے ہیں اگر کوئی لقب ہمیں دینا چاہے تو اس وقت ہم جو زیادہ کام کر رہے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ اگر جوڑ دیا جائے تو وہ لقب کہلائے گا۔ مثلا کہہ دیا جائے کہ شہنشاہ حسین خطیب، زیادہ خطیب، خطاب کرنے والا، کثرت سے خطاب کرنے والا، روزانہ 2 3 3 4 4 خطاب، تو زیادہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ خطابت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اچھی کتابیں لکھیں تو کہا جائے گا مؤلف فلاں صاحب تالیف ہے، تو لقب اس کی صفت غالب کو کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میرا سوال یہ ہے کہ ابو طالب نام ہے، کنیت ہے یا لقب ہے؟ آج کی پہلی مجلس صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ آپ کی توجہات مجھے بھرپور چاہیے، اور شاید یہاں لکھا ہوا ہے کہ شان ابو طالب، لکھا ہوا یا نہیں؟ شان حضرت ابو طالب پر گفتگو ہونی ہے۔ تو بہت اچھا جملہ لکھا ہے میرے بھائی جناب پرویز سمور صاحب نے، ایمان ابو طالب پر ہم بات نہیں کریں گے، ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے، عظمت اور شان ابو طالب پر بات ہوگی، بات ہوگی انشاءاللہ۔ میں طالب علمانہ لہجے میں بات کروں گا، اور گلا بھی میرا بہت زیادہ تازہ دم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا ہے، اور آپ کی سماعتیں اس سے بھی اچھی ہیں۔ توجہات میرے ساتھ رہیں۔ ابو طالب، سوال یہ ہے کہ ابو طالب نام ہے یا ابو طالب لقب ہے، کنیت ہے، کیا ہے؟ کنیت ہے۔ صحیح، کئی نظریے ہیں، ہم سارے نظریوں پہ غور کریں گے۔ مطالعہ کر کے آیا ہوں، تحقیق کر کے آیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں کہ اس نام پر ہم غور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ یقین جانیے، دل سے سکون کے ساتھ میری بات کے اوپر یقین کیجئے کہ جتنی دیر ہم حضرت ابو طالب پر غور کریں گے سب سے زیادہ علی خوش ہوں گے۔ مولا علی کو اگر راضی کرنا ہے تو ایک ذریعہ حضرت ابو طالب کا تذکرہ۔ آپ کی پیاری سماعتیں میرے ساتھ ہیں۔ مولا علی مسجد کوفہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب میں سے ایک، نمازیوں میں سے ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی
بیٹا قسیم النار والجنہ اور باپ معذب بالنار، باپ دوزخ میں اور بیٹا جنت کا تقسیم کرنے والا۔ تو میرے مولا علی نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، فح وجہک، تیرا منہ ٹوٹے، تو نے خود اپنے منہ سے بتا دیا جس کا بیٹا جنت بانٹنے والا ہو اس کے باپ کا مقام کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، مولا علی کا جملہ سنیں، اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں اگر میرے بابا ابو طالب نے محشر میں کھڑے ہو کر سارے اہل محشر کی شفاعت کر دی تو یہ ابو طالب کے مقام سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ چاہے تو سب کو جنت میں لے جائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو آج کی اس مجلس میں ایک عنوان یہ کہ ابو طالب، لفظ ابو طالب، اسم ابو طالب پر غور کرنا ہے کہ یہ ابو کنیت کے عنوان سے ہے، لقب کی میں نے تعریف کر دی ہے کہ لقب کسے کہتے ہیں، صفت غالب کو لقب کہتے ہیں جی۔ نام یعنی جس کو دیکھ سن کر انسان کا ذہن اس طرف چلا جائے، نام اسے کہتے ہیں، کنیت اسے کہتے ہیں، لقب اسے کہتے ہیں۔ تو یہ ابو طالب لقب ہے، نام ہے، سننا چاہتے ہیں نہیں؟ یہ نام ہے، کنیت ہے، یہ لقب ہے، اس پہ مجھے غور کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابو طالب کا یہ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابو طالب کا نام ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ کنیت ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ لقب ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ کنیت ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ طالب حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا، اور وہ ہم سن تھا مولا نبی کے، وہ فرزند حضرت نبی مکرم کے ہم سن تھے، اور سب سے پہلے بڑے بیٹے طالب، دوسرے بیٹے حضرت عقیل، تیسرے بیٹے حضرت جعفر، اور چوتھے بیٹے مولا علی۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام ام ہانی اور ایک بیٹی کا نام جمانہ، ٹھیک ہے، 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام کیونکہ طالب ہے اس لیے ابو طالب کنیت ہے۔ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کنیت ہے وہ حضرت طالب کی وجہ سے کنیت کہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو طالب کے لیے نام ہے، کنیت نہیں ہے، تو ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ طالب طلب کرنے والے کو، چاہنے والے کو، جستجو کرنے والے کو، ڈھونڈنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، طالب ڈھونڈنے والے کو۔ ہمارے ہاں صوفیوں کی دنیا میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عرفا کی دنیا میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فقیروں کو کہتے ہیں طالب بیٹھا ہے، ہر فقیر طالب بھی نہیں ہوتا، اور ہر طالب بھی اس درجے کا نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک بحث ہے پوری، ایک عرفانیات کے اندر، تصوف کی دنیا میں۔ تو طالب یعنی طلب کرنے والا، اور اگر کوئی طلب کرنے میں شدید ہو تو اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ شدت طلب کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ مولا عباس کا ایک لقب ہے ابو القربہ، مشق والا۔ تو یہ ابو القربہ یعنی مشق کا باپ نہیں کہیں گے، جس کا کام ہی پانی ہو، اس لیے مولا عباس کے نام کے ساتھ ابو القربہ لگایا گیا۔ ابو الفضل، حضرت عباس کے ناموں میں یہ نام ہے یا کنیت ہے، اس میں بھی بحث ہے۔ یا ابو الفضل نام ہے، کہتے ہیں بعض کہتے ہیں جی نام ہے۔ نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ صاحب فضل، اور فضل کی 4 قسمیں ہیں، علم فضل ہے، شجاعت فضل ہے، سخاوت فضل ہے، غیرت فضل ہے۔ جس کے پاس یہ 4 کمال ہو اسے ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ بڑی عنایت، بہت شکریہ۔ ایک صلوات پڑھیں مولا عباس کی ذات پر۔ ابو طالب یعنی طلب کی شدت رکھنے والا وجود، اس لیے حضرت ابو طالب کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ پھر نام کیا ہے؟ اگر یہ کنیت ہے، پھر کہا کہ جی نہیں یہ نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ کنیت ہے تو نام کیا ہے پھر؟ کنیت علیحدہ ہوتی ہے، نام علیحدہ، لقب علیحدہ ہوتا ہے، نام علیحدہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کا نام ہوگا ایک ہوگا، کنیت علیحدہ ہوگی، لقب علیحدہ ہوگا۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ نام نہیں ہے تو پھر کنیت نہیں ہے، اور نام کنیت ہے تو پھر نام اور کیا ہے؟
تو حضرت ابو طالب کا نام ہے، جو کہتے ہیں یہ کنیت ہے، ان کا نظریہ بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب کا نام ہے عمران، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کے، توجہ چاہوں گا، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں 3 بیٹے ایک زوجہ سے تھے، جس بی بی کا نام ہے فاطمہ بنت عامر بنت عائس۔ حضرت عبد المطلب کی زوجہ کا نام فاطمہ، اور حضرت ابو طالب کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ، اور مولا علی یعنی ابو طالب کی بہو کا نام بھی فاطمہ۔ لہذا دربار یزید میں امام سجاد فرماتے ہیں نحنو بنو فواطم، میں فاطماؤں کی اولاد ہوں، میری پردادی بھی فاطمہ، میری دادی بھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی ذرا ہسٹری مال کی طرف توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے۔ تو بی بی جناب مولا ابو طالب کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، اور شادی ہوئی ہے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کے ساتھ، یعنی چچا کی بیٹی کے ساتھ۔ حضرت عبد المطلب کے بھائی کی بیٹی سے حضرت ابو طالب کی شادی ہوئی، چچا زاد رشتہ ہے، چچا زاد ہے حضرت ابو طالب کی۔ اور بی بی کی جو بی بی حضرت ابو طالب کی والدہ ہیں فاطمہ بنت عامر بن عائس، اس بی بی کی ایک میں حضرت ابو طالب کی ماں کی اگر تعریف ہو جائے، اور مولا علی کی دادی کی اگر تعریف ہو جائے، تو پھر مولا کی رضایت کا سبب ہے، مولا کی خوشنودی کا سبب ہے۔ فاطمہ بی بی فاطمہ بنت عامر بن عائس، اس بی بی کا ایک لقب ہے جو بڑا حسین لقب ہے، وہ ہے منجبہ۔ کانت منجبات النساء، مکے میں چند ہی عورتیں تھیں جن کا لقب تھا منجبہ۔ ان چند عورتوں میں ایک منجبہ بی بی، میم نون جیم بے ہے، منجبہ بی بی ایک حضرت فاطمہ بنت عمرو بن عائز ہے، یعنی حضرت عبد المطلب کی زوجہ، حضرت ابو طالب کی والدہ، ٹھیک ہے۔ اس بی بی کو منجبہ کیوں کہتے ہیں؟ اور کانت منجبات النساء، یہ عورتوں میں منجبات میں سے ایک ہیں، منجبات عورتوں میں سے ایک ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ منجبہ مکے میں اس عورت کو کہتے تھے جو کم سے کم 3 سرداروں کی ماں ہو۔ بھائی آپ آمادہ ہیں یہ بڑی بات ہو تو صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ کم سے کم 3 سرداروں کی ماں ہو۔ اب حضرت فاطمہ بنت عامر بن عائز، حضرت عبد المطلب کی زوجہ، مولا ابو طالب کی والدہ، مولا علی کی دادی، ان کو منجبات میں سے کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو منجبات میں سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 3 سرداروں کی ماں ہے۔ ایک سردار کا نام تھک کر نہیں سنیں گے، ایک سردار کا نام ہے زبیر، حضرت ابو طالب کا بھائی۔ ایک سردار کا نام ہے عبداللہ، مولا نبی کے والد۔ ایک سردار کا نام ہے ابو طالب، علی کے بابا۔ یہ 3 سرداروں کی ماں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دقت فرمائی، 3 سرداروں، اور تینوں بھائی ایک ماں سے، حضرت ابو طالب، حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ، یعنی مولا نبی اور مولا علی سگے چچا، مادری بھی اور پدری بھی، یعنی ہاں مادری بھی اور پدری بھی، ورنہ اور بھائیوں کی مائیں علیحدہ ہیں، حضرت عبد المطلب کی دوسری زوجہوں سے ہیں، لیکن مولا ابو طالب اور مولا عبداللہ، بھائی بولو اتنا مولا بولو، ممکن ہے کوئی بچہ کہے کہ آپ نے مولا انہیں بھی بول دیا۔ جب بیٹا مولا ہو سکتا ہے تو بیٹا تو باپ کا جز ہوتا ہے، جس کا جز کل ایمان ہو اس کے باپ کے ایمان کا کیا درجہ ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دقت کر لی؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی والدہ گرامی سے یہ 3 بھائی، اور حضرت ابو طالب کے
ہمارے اس عقیدے کے مطابق اب یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب کا جو لقب ہے وہ 5-6 لقب ہیں، میں بتا رہا ہوں ابھی۔ حضرت ابو طالب کے 5-6 لقب ہیں۔ یہ جو ابو طالب کا نام ہے یہ حضرت ابو طالب کی کنیت نہیں ہے، یہ حضرت ابو طالب کا نام ہے۔ یعنی میں اپنے مطالعے کی روشنی میں اگر آپ سے یہ کہوں تو حضرت ابو طالب کا نام ابو طالب ہے، یہ کنیت نہیں ہے۔ شدت طلب میں جو شدید ہو، تحقیق میں جو شدید ہو، جستجو میں جو شدید ہو، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کا نام ابو طالب، اور جنہوں نے کہا کنیت ہے انہوں نے حضرت ابو طالب کے اور نام بھی لیے ہیں۔ اور اب حضرت ابو طالب کے جب یہ نام ابو طالب نام ہے تو پھر لقب کیا ہے حضرت ابو طالب کا؟ اب حضرت ابو طالب کے میں آپ کو 6 لقب سنانا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ پہلا لقب حضرت ابو طالب کا ہے شیخ الابتح۔ ابتہی کہتے ہیں نا مکے والوں کو، ابتہی، شیخ الابتح، پورے مکے کا رئیس۔ ہاں یہ ہمارے ہاں شیخ اور سید، ہمارے ہاں تو تمیز ہے نا کہ وہ سید ہے یا شیخ ہے۔ تو شیخ سے مراد، بعض لوگ تھوڑا سا کم علمی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جی فلاں کے نام کے ساتھ شیخ لکھا جاتا ہے تو وہ سید کیسے ہو گئے؟ بعض سیدوں کے ساتھ شیخ لکھا جاتا ہے، بعض شیخوں کے ساتھ سید لکھا جاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو وہ جب شیخ لکھا جاتا ہے کسی سید کے ساتھ تو سید اس کا خاندانی اعزاز ہے اور شیخ اس کا عوامی اور شہری اعزاز۔ جو خاندان سے اسے ملا ہے اعزاز وہ اس کا سید ہونا ہے، اور جو معاشرے نے اسے اعزاز دیا ہے تو شیخ الطائفہ، پورے قبیلے کا شیخ، شیخ یعنی رئیس۔ تو شیخ سے مراد ہمیشہ غیر سید نہیں ہوتا۔ علمی بات کریں گے بھائی اس ممبر سے، ہاں ممکن ہے کوئی کہ مولانا کہاں سے نئی باتیں لے آئے، تو اس ممبر سے تو علمی باتیں ہوں گی اور حق ہے کہ کسی کو کوئی اختلاف کرے۔ شیخ یعنی رئیس۔ حضرت ابو طالب کے القاب میں ایک لقب ہے شیخ الابتح، رئیس مکہ، اور ایک لقب ہے سید البطحہ، مکے کا سید۔ یہ شیخ بھی ہیں اور سید بھی ہیں۔ اللہ نے انہیں سید بنایا ہے، معاشرے نے انہیں شیخ کہا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ معاشرے نے انہیں اپنا سردار بنایا ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ جیسے، اور میں اس کو اور روشن کروں اپنے بچوں کے لیے، ایک سربراہ مملکت ہوتا ہے اور ایک محافظ مملکت ہوتا ہے، اور کھل کر کہہ دیتا ہوں، ایک وزیر اعظم ہے ملک کا اور ایک آرمی چیف ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں عہدے ایک ہی انسان کے پاس ہو، کہ وہ مملکت کا سربراہ بھی ہو اور محافظ بھی ہو، یعنی صدر مملکت بھی ہو اور آرمی چیف بھی ہو۔ حضرت ابو طالب کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ مکے کے رئیس بھی تھے اور محافظ بھی تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ دوسرا لقب حضرت ابو طالب کا والد الائمہ، آئمہ کے والد۔ چوتھا لقب ہے شیخ الامہ، امت کے شیخ۔ کون سی امت بھائی؟ کنتم خیر امت، تم ساری امتوں میں سے سب سے اچھی امت ہو۔ جو کائنات میں سب سے اچھی امت ہے اسے امت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور امت مصطفیٰ کے رئیس کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ یہ کلمہ ڈھونڈتے رہے، ہم عظمت بیان کرتے رہیں گے۔ شیخ الامہ، امت مصطفیٰ کا رئیس، امت مصطفیٰ کے سردار۔ اور آپ کا چھٹا لقب ہے سید القریش۔ قریش میں 24 قبیلے تھے، ان سب کا اگر کوئی سید ہے، سردار ہے، تو وہ حضرت ابو طالب کے نام۔ تو یہ آپ کے القاب پر میں نے غور کیا، اور ایک ہسٹری کے اعتبار سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرکار دو جہاں کی جب ولادت ہوئی پہلی عام الفیل میں، تو حضرت ابو طالب اس وقت 35 سال کے تھے۔ 40 سال کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو 75 سال کے تھے۔ جب آپ کی رحلت ہوئی تو 88 برس کی رحلت عمر میں حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی ہے۔ حضرت ابو طالب 88 سال کے دنیا سے گئے ہیں، اور حضرت ابو طالب کی جو سن و سال ہے وہ نبی مکرم کے ساتھ ان کا
جو تعلق ہے وہ بہت ہی روشن ہے۔ میں ایک دو روایتیں اور سناؤں گا۔ ایک تو کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا فرمائیں حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے۔ دیکھیے ایک مرتبہ استعمال ہوتا ہے لفظ شمائل کا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیرت کا۔ سیرت مصطفیٰ، شمائل مصطفیٰ، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب میں کہوں گا کہ شمائل مصطفیٰ بیان کریں تو بیان ہوگا کہ ان کا قد کیسا تھا سرکار کا، ان کے ہاتھ کیسے تھے، ان کے پیر کیسے تھے، ان کی ناک مبارک کیسی تھی، ان کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، ان کے لبہائے مبارک کیسے تھے۔ جب باڈی پر گفتگو ہوگی، ہیکل پر گفتگو ہوگی، جی ہیئت حلیہ بیان کریں، میں اور لفظ آسان کروں بچوں کے لیے، حضرت ابو طالب کا حلیہ بیان کریں۔ تو اب معصوم امام نے جو حضرت ابو طالب کا حلیہ بیان کیا وہ ذرا سن لیجئے۔ فرماتے کان ابو طالب شیخا جسیما، ابو طالب شیخ تھے، مسن تھے، پختہ عمر کے تھے اور جسیم تھے۔ جسیم اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر دل دہکنے لگے کہ یہ کون آ گیا۔ قوی ہیکل، لمبے قد والا، دراز قد والا، جس کے بازو مضبوط ہوں، جس کا سینہ چوڑا ہو، جس کی پیشانی چاند کی طرح ہو، جس کے لبوں سے خوشبو آتی ہو، جس کے دانت چاند کی طرح چمکتے ہو، جس کی چال بتاتی ہو کوئی سردار آ رہا ہے، جس کا اٹھنا بتاتا ہو، بیٹھنا بتاتا ہو کوئی امیر آیا ہے، جسے دیکھ کر دکانیں اور بازار بند ہو جاتے ہوں۔ اگر بازار سے گزر جائیں حضرت ابو طالب تو لوگ اپنے کام چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، یہ دیکھو کیسا اللہ نے بنایا ہے۔ شیخا جسیما، اس کی یہ تشریح ہے جو میں نے آپ سے ابھی کی۔ ایک گوشت کا لوتھڑا تھا یہودیوں میں، صرف اس کا سر تھا، باقی پورا گوشت تھا، اور بہت بڑا وہ منجم تھا، ستارہ شناس تھا، اور بتاتا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا اور آئندہ کیا ہوگا۔ جی جب حضرت نبی مکرم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، پہلی عام الفیل میں ہوئی، تو وہ ادھر رات کو ولادت ہو رہی ہے سرکار کی، ادھر وہ اپنے گھر میں پریشان ہے، اور کہنے لگا زمین پر ایسا کوئی وجود آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا۔ تو پریشان ہو کر کہنے لگا مجھے ذرا شہر مکہ میں لے چلو، وہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ کوئی تبدیلی ہے، کوئی فرق آیا ہے، کوئی ماحول بدلا ہے، کچھ ہوا ہے جو مجھے میرا علم بتاتا ہے کہ دنیا میں زمین پر ایسے وجود پیدا ہو گیا ہے جس سے بڑا وجود کائنات میں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں سنیں، تو اس کو ٹوکری میں اٹھا کے لاتے تھے، وہ پورا گوشت کا لوتھڑا تھا اور صرف چہرہ اس کا ہلتا تھا، منہ ہلتا تھا، اس کا عجیب جسہ تھا اس کا۔ تو اس ٹوکری میں اسے اٹھا کر لائے تو کہنے لگے مجھے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لے جا کے رکھ دو۔ تو جب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اسے رکھا تو وہ طواف کرنے والوں کو دیکھ رہا تھا، اس فضا کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک مطاف میں حضرت ابو طالب کی آمد ہوئی۔ طواف کی جگہ میں حضرت ابو طالب کی آمد ہوئی۔ جیسے حضرت ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا تو چیخنے لگا اسے میرے پاس لے کر آؤ، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اس کے جو مرید تھے وہ حضرت ابو طالب کے قریب گئے کہ وہ ہمارا جو مرشد ہے، وہ جو منجم ہے، وہ وہاں رکھا ہوا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ دور سے اسے دیکھا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا میں محتاج نہیں ہوں کہ اس کے پاس جاؤں۔ کہنے لگے وہ چل کر نہیں آ سکتا۔ حضرت نے فرمایا جیسے تم نے لے جا کے اسے وہاں رکھ دیا، یہاں اٹھا لاؤ۔ سرداروں کا انداز یہی ہوتا ہے بھائی۔ صلوات پڑھیں حضرت ابو طالب کی ذات پر۔ اس کی ٹوکری اٹھا کر لے آئے عباس، اس کی ٹوکری اٹھا کر لے آئے اور لگ دیا حضرت ابو طالب کے سامنے۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ کیا حاجت ہے تمہاری، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہنے لگے میں نے تمہیں آتے ہوئے دیکھا تو پہچان گیا جو بچہ دنیا میں آیا ہے وہ تمہارے گھر میں آیا ہے، تمہاری پیشانی میں اس کا نور ہے، تمہارے وجود میں اس کا نور ہے۔ میرے مولا ابو طالب نے فرمایا ہاں اللہ نے کل رات مجھے بھتیجا عطا کیا ہے جس کا نام میں نے محمد رکھ دیا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب میرے معصوم امام کے کانا ابو طالب شیخا جسیما، ایک شیخ، ایک مکمل عمر کی شخصیت اور جسیم قوی ہیکل وجود۔ اس کے بعد والا جملہ سنیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ وسیما علیہ بہاء الملوک،
دنیا کے بادشاہ اس کے چہرے پہ قربان. جی بھائی میں تو جب تک لطف نہیں لوں گا آپ کو لطف آئے گا نہیں. ملنتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جملے دیکھیں کیا جملے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے وسیما علیہ بہاء الملوک، اس کا چہرہ ہزاروں بادشاہوں کی قربان گاہ. بھائی لفظوں کی قدر نہیں کر رہے آپ. ہزاروں بادشاہ جہاں قربان ہو جائیں اسے ابو طالب کا چہرہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ کے یہاں جب شادی ہوتی ہے، آپ کے یہاں جب کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے دولہا کے اوپر سے پیسے اتار رہے ہوتے ہیں نا. جی کیا کہتے ہیں؟ گھور. یہ جو آپ وار رہے ہوتے ہیں نا، صدقہ وار رہے ہوتے ہیں، تو یہی جملہ ہے. یہ جس کے سر سے ہزاروں بادشاہ وار دیے جائیں اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اللہ اللہ اکبر. وسیما علیہ بہاء الملوک ووقار الحکما، دنیا کے حکیم جمع ہو کر کہیں کہ ہمارا سردار یہ ہے. وقار الحکما، حکما کا وقار، حکما کی شان، حضرت ابو طالب کی شان. عجیب بات ہے، سرکار کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھایا. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اپنا نکاح بھی خود پڑھایا. میں تو یوں کہہ دوں کہ جو شجروں کے بنانے والا کوئی ہو، جو شجرہ ساز ہو، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. جی توجہ کر رہے ہیں؟ بڑی عنایت اب مجلس صاحب نے اب شروع کی ہے. خود اپنا نکاح حضرت فاطمہ بنت اسد سے، خود اپنا نکاح حضرت ابو طالب نے خود پڑھا. سناؤں نکاح جو حضرت ابو طالب نے اپنے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، وہ خطبہ سن لیجئے. الحمدللہ رب العالمین. اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو مجھ سے جملہ لیں. ابھی سورہ الحمد نازل نہیں ہوئی ہے کہ ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہی جملہ اللہ کو اتنا اچھا لگا. اللہ اکبر کہ پورے قرآن کے وزن کا سورہ اتارا ہے. پورا قرآن وزن میں ایک طرف ہے، سورہ الحمد وزن میں ایک طرف ہے. اللہ نے نبی پر 2 کلام نازل کیے ہیں، پورا قرآن اور سبع مثانی. قرآن عظیم اور سبع مثانی، ہم نے 2 چیزیں تم پہ نازل کی ہیں. سبع مثانی یعنی سورہ الحمد 7 آیتوں والا سورہ، اور قرآن العظیم، اور ہم نے پورا قرآن نازل کیا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کے برابر کا سورہ ہے یہ. جی سورہ الحمد پورے قرآن کے برابر کا ہے. جتنی سنگینی پورے قرآن میں ہے ایک الحمد میں ہے. اور اس الحمد کا پہلا جملہ ابو طالب نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین رب العرش العظیم. یہ عالمین کا رب بھی ہے اور عرش عظیم کا رب بھی ہے. یہ عرش عظیم کا رب ہے. جی تشریح میں جاؤں؟ یہ عالمین کا رب ہے. عالمین کو پالنے والا یہ ہے، عالمین کی پرورش کرنے والا یہ ہے، عالمین کو ہادی دینے والا یہ ہے، عالمین کو خلیفہ دینے والا یہ ہے، عالمین کو امام دینے والا یہ ہے، عالمین کو علی دینے والا یہ ہے. رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ومقام الکریم. اللہ اکبر. والمشعر والحتیم.
حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، جو مقام کریم کا رب ہے، جو مشعر اور حتیم کا رب ہے۔ حتیم کہاں ہے؟ حتیم خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں گرتا ہے، جی جہاں خانہ کعبہ کا پرنالہ گرتا ہے نا اسے حتیم کہتے ہیں نا، یعنی جہاں رحمتیں گریں، جی جہاں اللہ کی رحمتیں گر رہی ہوں، برس رہی ہوں، اتر رہی ہوں، اس جگہ کو حتیم کہا جاتا ہے۔ جی اللہ کا نظام بھی، اگر جملہ تکراری ہو تو معاف کریں گے، اللہ کا نظام بھی اللہ کا ہے۔ جو مزاروں کو نہیں مانتے نا، اللہ ان سے حتیم کا طواف کرواتا ہے۔ وہ ناٹی سی دیوار، وہ چھوٹی سی دیوار جہاں پر نالا گرتا ہے، وہ چھوٹی سی دیوار، اس کا طواف بھی واجب ہے۔ وہ کعبہ نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ نہیں ہے، مگر خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ اس کا طواف بھی واجب۔ تم مزار نہ مانو، میں ہاجرہ اور اسماعیل کی قبروں کا طواف کرواؤں گا۔ وہ حضرت ہاجرہ کی قبر ہے، وہ حضرت اسماعیل کی قبر ہے، اللہ اس کا طواف کروا رہا ہے۔ غور کر لیا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب؟ والمقام الکریم والمشعر والحتیم۔ اب یہاں تک اللہ کی حمد کی ہے حضرت ابو طالب نے ان صفات کو یاد کر کے۔ اب آگے والے جملے سنیں گے۔ الذی استفانا عالامن، وہ اللہ جس نے ہمیں چن لیا ہے شہرتوں میں اور کرسیوں میں سب سے بڑا عنوان۔ ہم سے زیادہ کسی کے پاس کوئی شہرت اور کوئی کرسی نہیں ہے۔ اور لفظ بہتر کرتا ہوں، الذی استفانا عالامن، اس اللہ کی حمد کے جس نے ہمیں سب سے زیادہ مشہور بنایا ہے۔ ہم سے زیادہ کسی کی شہرت نہیں ہے۔ عالم، عالم کی وہی علم کی جگہ جسے پہچانا جائے، جسے شناخت کی جائے، جسے پہچانا جاتا ہو۔ اللہ نے ہمیں عالم بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مشہور اور شہرت یافتہ بنایا ہے۔ وَسُدْنَةً، اور اللہ نے ہمیں بیت کا، گھر کا خادم بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب فخر کر رہے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا خادم ہوں، اللہ نے مجھے خانہ کعبہ کا خادم بنایا ہے۔ تو خادم تھے نا خانہ کعبہ کے، تو چابی تو انہی کے پاس تھی نا، تو اپنی زوجہ کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھول دیا؟ دیوار سے کیوں جا رہی ہیں اندر؟ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے چابی ابو طالب کے پاس ہے، مگر اس وقت یہ ابو طالب کی زوجہ نہیں، میری کنیز آ رہی ہے، میرے علی کی ماں آ رہی ہے۔ لہذا دروازے سے آتی تو تاریخ لکھ دیتی کہ ابو طالب کے پاس چابی تھی، ان کی زوجہ نہ جاتی تو کس کی زوجہ جاتی؟ کہ نہیں، دروازے سے نہیں جائیں گی، دیوار سے جائیں گی، تاکہ اللہ بتائے یہ ابو طالب کا اختیار نہیں ہے، مجھے اللہ کا اختیار ہے۔ اور اندر چلی گئی تھی، دیوار دوبارہ جڑ گئی تھی، تو تالا کھول کر لاتے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو۔ 3 دن تک تالے میں چابی کام نہیں کر رہی تھی، چابی لگاتے رہے، چابی وہی ہاتھ وہی تالا، مگر چابی کام نہیں کر رہی۔ تو ایک مرتبہ ایک مشرک، ایک مکے کے مجمع میں سے ایک آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو۔ ابو طالب تالا نہیں کھول رہا تو تالا توڑ دو۔ نبی برابر میں کھڑے تھے چچا کے، نبی مکرم اپنے چچا ابو طالب کے برابر میں کھڑے تھے، کہنے لگے چاچا تالا وہ توڑتا ہے جس کا کردار اچھا نہ ہو، ہمیں تالے نہیں توڑنے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر وہی دیوار کھلی جہاں سے حضرت فاطمہ بنت اسد گئی تھی۔ فرماتے ہیں وہ سدنۃ البیت، اور ہمیں گھر کا خادم، اس اللہ کی ہم جس نے ہمیں گھر کا خادم بنایا ہے۔ وَعُرَفَاءً وَخُلَصَاءً وَحَجَبَةً بِحَالِيل، کیا کیا بنایا ہے ہمیں؟ فرماتے ہیں اس نے ہمیں شناخت رکھنے والا، پہچاننے والا، ہمیں عارف قرار دیا ہے۔
اس نے ہمیں خالص قرار دیا ہے، اس نے ہمیں، اللہ اکبر، اس نے ہمیں پردہ دار نظام الہی بنایا ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں اس ایک جملے پر جتنا لطف لیا جائے کم ہے۔ اس نے ہمیں پردہ دار نظام الہی قرار دیا ہے، اپنے نظام کا پردہ دار بنایا ہے۔ بھائی اگر اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے تو اس دروازے پہ آ جاؤ، یہ بچا سکتے ہیں، یہ ہمیں بچا سکتے ہیں، یہ ہمیں مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، آگے چلیے۔ اب جو جملہ ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے پورے خطبے کے اندر ایک حسین جملہ، وَأَطْهَارًا مِنَ الرَّيْبِ وَالْأَدَاءِ وَالْعَيْبِ، اور اللہ نے، اس اللہ کی حمد کہ جس نے ہمیں طاہر بنایا ہے، پاک بنایا ہے تین چیزوں سے۔ حضرت ابو طالب کا خطبہ، اپنے ہی نکاح کا خطبہ، فرمایا اس اللہ کی حمد جس نے ہمیں تین چیزوں سے طاہر بنایا ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ من الریب، آلودگی ذہن سے ہمیں پاک بنایا ہے۔ لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ جو قرآن پر شک کرے نا، آپ اس پہ شک کریں۔ یہ والی لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی ریب نہیں ہے۔ ریب کا کیا مطلب ہے؟ ریب کہتے ہیں آلودگی ذہن کو۔ عیب اور ہے، ریب اور ہے۔ لفظ عیب عربی کا لفظ ہے، لفظ ریب بھی عربی کا لفظ ہے۔ ریب یعنی آلودگی ذہن، ذہن کی گندگی، ذہن کے اندر گندگی کا آنا، برائی کا آنا، گندی باتوں کا آنا، غلط باتوں کا آنا، نامناسب باتوں کا ذہن میں آنا، اسے کہتے ہیں ریب۔ قرآن کو دیکھ کر میں الٹا سیدھا سوچوں، یہ ریب ہے۔ قرآن کے بارے میں الٹا سیدھا نہیں سوچا جائے گا۔ میرے مولا ابو طالب فرما رہے ہیں اللہ نے ہمیں ریب سے طاہر بنایا ہے۔ ہمارے ذہن میں وہ بات ہی نہیں آتی جو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اطہارن من الریب والعدا، اور ہمیں اللہ نے اذیت و آزار بنانے والا پیدا ہی نہیں کیا۔ ہم کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے، ہم کسی کو آزار نہیں پہنچاتے۔ من الریب والعدا والعیب، ریب یعنی ہمارے ذہن میں کبھی غلط بات نہیں آتی، اس سے پاک بنایا ہمیں، اور ہمیں کسی کو تکلیف دینے والا نہیں بنایا۔ بڑا عنوان ہے، میں کہتا ہوں یہ تینوں عنوان جو ہے نا، کم سے کم ان میں جو تین میں دو ہے نا، وہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ ابو طالب کے فضائل سننے والے آج کی مجلس میں یہ عہد کر کے جائیں کہ کبھی کسی کے بارے میں منفی نہیں سوچیں گے۔ آلودگی ذہن، اپنے ذہن میں کسی کے بارے میں برائی نہیں لے کر آئیں گے۔ اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے، وہ ترقی کیوں کر رہا ہے، اس نے اچھا گھر کیوں بنا لیا، اس نے مہنگی گاڑی کیوں لے لی، اس نے پیٹرول پمپ کیوں لگا لیا، اس نے زمین کا ٹکڑا کیوں خرید لیا، اس نے یہ امام بار کا بڑا کیوں کر دیا۔ اسے بھائی منفی سوچنے والا وہ ابو طالب کا چاہنے والا نہیں ہے۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، منفی نہیں سوچیں۔ خدا کے لیے پہلے اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے ذہنوں کو طاہر بنائیں، منفی چیزوں کو نکالیں ذہن سے، مثبت سوچنے کی عادت ڈالیں۔ گلاس کو الٹا رکھا ہوا تھا، کہنے لگے اس کا منہ نہیں ہے۔ بھائی میں عامیانہ خطیب ہوں، ایسی ہی مثالیں دوں گا۔ گلاس کو الٹا رکھا ہے، کہنے لگے اس کا منہ نہیں ہے۔ تو جس نے دیکھا کہ یہ کہہ رہے اس کا منہ نہیں، اس نے سیدھا کر دیا، کہنے لگے اس کا پیندا بھی نہیں ہے۔ ادھر سے دیکھ رہے ہو تو یہ عیب، ادھر سے دیکھ رہے ہو تو وہ عیب۔ بے عیب تو صرف اہل بیت ہے بھائی۔ تم نے اگر عیب ڈھونڈنا شروع کیے تو کوئی نہیں ملے گا۔ ایک جوان سے میں نے کہا تمہاری 35 سال عمر ہو گئی، شادی نہیں کر رہے، کہنے لگے پسند کی لڑکی نہیں مل رہی۔ تو میں نے کہا تمہاری کیا پسند ہے؟ کہا یہ میں نے کہا بھائی یہ تو جنت میں ملے گی۔ اتنی شرائط، اتنی شرائطیں، اتنی شرائط۔
ایک صاحب آ گئے، مولانا میرے گھٹنے میں درد ہے، دعا دے دیجئے۔ مولانا نے دعا دے دی، دعا گھٹنے کی بتائی تو کہنے لگے میری آنکھ بھی پھڑکتی ہے۔ مولانا نے چلو یہ بھی دعا پڑھ لیا کرو۔ پھر کہنے لگے میرے جو ہاتھ ہے نا اس کے اندر کبھی کبھی کھجلی ہوتی ہے، چلو بھائی یہ دعا پڑھ لو۔ کہا سر میں بھی درد ہوتا ہے، یہ دعا پڑھ لو۔ کہنے لگے میری اماں جو ہے وہ رات کو سوتے میں بولتی ہیں، کیا یہ دعا پڑھ لو۔ اب وہ 25 باتیں، ایک بات پہ دوسری بات، تو وہ لہج کے کہنے لگے بھائی یہ دنیا ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے، یہ سارے آرام تو جنت میں ملیں گے۔ یہ منفی سوچنا، کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے گنڈا کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، پتہ نہیں عورتیں میری مجلس سن رہی ہیں یا نہیں۔ یہ خواتین میں مشکل زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جی وہ تورات کے بعد اورات نازل ہوئی تھی، یہ مسئلہ اورات کا۔ مولانا کے پاس چلے جاؤ، ہمارے اوپر تعویذ ہو گیا ہے۔ بھائی تم سے بڑا کوئی تعویذ ہے؟ خود انسان سے بڑا تعویذ ہے کوئی؟ جن سے ڈر لگتا ہے انہیں، ہے انسان، خود انسان ہے، کہتے ہیں جن سے ڈر لگتا ہے۔ تو تم انسان نہیں ہوئے، پھر تمہیں کچھ اور ہونا چاہیے۔ جو افضل ہے وہ مفضول سے کیسے ڈرتا ہے؟ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں ان بچوں اور جوانوں کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، جس چیز سے تمہیں ڈر لگے وہی کام کر کے دکھاؤ۔ اگر ہو سکے تو کیمرے بند کر دو، میں اپنے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ ابھی بھی ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، الحمدللہ مولا نے ہر جگہ کی طرح وہاں بھی ہمیں سرخرو کیا۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ یہ ذرا بولڈ باتیں، بڑی سیدھی سیدھی بات کر جاتے ہیں، نقصان کا خوف نہیں ہے؟ تو وہ جو ہے، تو میں نے کہا نہیں، مجھے نقصان کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے مولا کے رضایت کا احساس ہے کہ بس مولا میرا راضی ہو جائے، جس چیز سے ڈر لگے۔ پھر میں نے اسے ایک بچپن کا اپنا قصہ سنایا کہ میں نے ایک مولانا ایسی، جیسے بھی مجلس ہو رہی ہے بچے سن رہے ہیں، ایسے ہی ہم بیٹھتے تھے آگے، بچوں چھوٹے سے آگے بیٹھ جاتے تھے 4-5 سال کی عمروں سے۔ تو مولانا پڑھ رہے تھے کہ مولا علی فرماتے ہیں جس چیز سے تمہیں ڈر لگے اسی کام کو انجام دو۔ اب وہ 5-6 سال کی عمر تھی، دماغ میں بیٹھ گیا کہ ہمارے یہاں خیرپور شہر کے اندر ایک قبرستان جس میں جھاڑیاں، کتے، بلی، نیولے اور جو ہے وہ سانپ بچھو قبرستان کے اندر، اور جھاڑیاں اور درخت بڑے جو عجیب و غریب خوفناک قبرستان۔ اب وہ بہتر ہے اس وقت، میں پرانی بات کرتا ہوں۔ ہاں، تو ہم نے کہا جی اس قبرستان سے ہمیں ڈر لگتا ہے، رات 12 بجے اس قبرستان میں جائیں گے۔ میں اپنا بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کیا میں نے۔ تو اس کی بہت بڑا قبرستان ہے، تو بہار شاہ کا قبرستان مشہور ہے، بہار شاہ صاحب کا وہاں مزار ہے۔ تو ایک طرف سے اس کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، اور پھر قبرستان آپ گزار کے جائیں کوئی کم سے کم 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر، تو ادھر سے دوسری طرف سے دیوار ٹوٹی ہوئی۔ تو ہم اس ٹوٹی ہوئی دیوار سے اندر گئے قبرستان میں، اور ادھر نکلنے کی غرض سے یہ سوچ کر کہ مولا علی نے کہا ہے جس سے ڈر لگے وہی کام کرو۔ تو آپ یقین جانیے آدھے قبرستان میں تو ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مردہ ہاتھ نکال کے پیر پکڑے گا، پھر خیال آتا تھا کہ پیچھے سے کوئی ہاتھ مارے گا، پھر خیال آتا تھا کہ اب کوئی سانپ ڈسے گا۔ اس تک نکلتے نکلتے مجھے بخار ہو گیا، یعنی یہاں سے گیا اور وہاں جب نکلا تو بخار ہو گیا تھا مجھے۔ لیکن یقین جانیے کہ اس ایک چھوٹے سے عمل نے بہت کچھ عطا کیا۔ وہ بخار تو اتر گیا 1 دن 2 دن میں ٹیبلٹ کھا کے، وہ جو تناؤ آیا دماغ کے اوپر، وہ جو اعصاب پر تناؤ آیا، میں ان بچوں کو پیغام دے رہا ہوں جی، ویسے بھی علی والے کو 3 کمزوریاں نہیں ہوتی۔ علی والا 3 کمزوریوں کا حامل نہیں ہوتا، ایک بزدل نہیں ہوتا، ایک کنجوس نہیں ہوتا، ایک گھٹے ہوئے دماغ کا نہیں ہوتا، تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا۔ تو ریب ہمارے اندر، یعنی کسی کے بارے میں منفی سوچنا، اس میں یہ اس میں وہ نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں ملے گا۔ بھائی بیگم صاحبہ ڈھونڈ لو اپنے، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جو بہانے تراش رہے ہیں، جو بہانے بنا رہے ہوتے ہیں نا کہ ایسی ہو اور ویسی ہو، اور اگر انہوں نے شرطیں لگا دی تو تم کہاں جاؤ گے؟ تو ان باتوں سے باہر آؤ، ذمہ داریاں قبول کرو۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ عزیزان گرامی، میرے مولا ابو طالب فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اطہارا من الریب،
منفی سوچنے والا نہیں بنایا۔ فرماتے والاذا، کسی کو تکلیف دینے والا ہمیں نہیں بنایا۔ بعض بچوں کی طبیعت میں شیطان ہوتا ہے، وہ نکل بھی جاتا ہے۔ شیطان ایسے ہی آ جاتا ہے جیسے خیال آ جاتا ہے، اور شیطان ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے خیال نکل جاتا ہے۔ بعض بچوں کو دھکا دے کے مزہ آتا ہے، بعض بچوں کو چٹکی بھر کے مزہ آتا ہے، بعض بچوں کو اسکول کے اندر کسی بچے کی جیومیٹری اور دوات اور پینسل اور گم کر کے مزہ آتا ہے، بعض بچوں کو مزہ آتا ہے کہ اس کی کاپی پھاڑ دو جی، اور وہ بڑا شوق سے بتا رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ کر دیا۔ دھکا دے کے چلا جانا، کسی کو کونی مار دینا، یہ جو کیفیت ہے نا، یہ حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں ہمیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا کسی کو تکلیف دینا، ہمیں یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ لہذا حضرت ابو طالب کے چاہنے والے بچے کسی کو تکلیف بلا وجہ نہیں دیں گے، اور اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو اس کا بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ متعلق سے جا کر شکایت کریں گے کہ آپ کے بچے نے، آپ کے فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اگر انصاف نہ ملے تو بھی معاف کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب کا پیغام والعیب، اور اللہ نے ہمیں عیب سے پاک بنایا ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو یہاں جملہ کہوں، حضرت ابو طالب فرما رہے اطہارن من الریب والاذى والعیب، ہمیں عیب سے طاہر بنایا ہے، اسی کو عصمت کہا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے عصمتوں والا بنایا ہے۔ آگے بڑھوں، والاقام لنا مشاعر، اور اللہ نے اپنے مقدس مقامات کی ذمہ داری ہمیں دی ہے۔ مشعر الحرام، مزدلفہ، منا، مکہ، حتیم، کعبہ، مقام ابراہیم، یہ سب کے ذمہ دار ہم ہیں۔ مشاعر کی ذمہ داری، وفضلنا علی اللہ اکبر، وفضلنا علی العشائر، اور اللہ نے ہمیں سارے قبیلوں پر فضیلت دی ہے۔ عشیرے کی جمع عشائر، سارے عشیروں پر، سارے قبائل پر ہمیں اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ وَنَخُبُّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَذَرْعُ اسماعیل، اور ہمیں اللہ نے نابغہ اولاد ابراہیم قرار دیا ہے۔ اولاد ابراہیم میں سب سے اچھی اولاد ابراہیم کی ہم ہیں، حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل کے درخت کا بہترین لذیذ پھل ہم بنی ہاشم ہیں، ہمارا خاندان ہے۔ حضرت ابو طالب، کل بات آگے بڑھے گی، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جو زیادہ باعظمت اور فضیلت والے ہوتے ہیں ان کے مصائب بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کو کربلا میں کاٹ دیا گیا، پورا گھرانہ میرے مولا ابو طالب کا مار دیا۔ کربلا کے میدان میں بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، بنی ابو طالب شہید ہوئے۔ 72 شہدائے کربلا میں 58 امام حسین کے خاندان کے شہید ہیں۔ 58 زیادہ تعداد شہدائے کربلا میں خود بنی ہاشم کی، سادات کی، مولا حسین کے بھتیجوں، بھانجوں کی، بھائیوں کی، چچاداد بھائیوں کی، چچاداد بھائیوں کے بچوں کی ہے۔ آل عقیل، آل جعفر، آل علی، حضرت طالب کے تو اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابو طالب کے 3 بیٹوں کی اولادیں کربلا میں شہید ہو گئیں۔ ان اولادوں میں ایک حضرت عبداللہ ابن جعفر کے اون و محمد، جناب زینب کے شہزادے، شب عاشور اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں اون و محمد کل ماموں پہ جان قربان کرنی ہے، کل ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسرے دن جناب زینب اپنے بچوں کو امام حسین کے سامنے لے آئیں۔ امام نے فرمایا بہن یہ تمہارے لیے سہارا بنیں گے،
فرمایا بھائی مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے کہ کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے پوچھا اے زینب تمہارے بچے بچ گئے، میرا حسین مارا گیا، بس میں اماں کو کیا جواب دوں گی؟ وہ جواب مجھے بتائی دیجئے۔ امام نے حضرت عباس کو بلا کر کہا عباس، علی اکبر اور محمد کو تیار کرو۔ دونوں شہزادوں کو تیار کیا، میدان کربلا میں روانہ ہوئے، اور روانہ کرتے وقت جناب زینب نے فرمایا تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں؟ خبردار بتانا نہیں کہ ہم کون ہیں۔ تم کیوں کہو کہ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں؟ فوجیں پکار اٹھیں کہ نواز علی کے ہیں۔ تمہارا انداز، تمہارا طریقہ، تمہارا تلوار چلانا، تمہارا گردنوں کو اڑانا بتائے کہ یہ علی کے نواسے ہیں۔ اور میدان کربلا میں جب پہنچے ہیں نا دونوں شہزادے، تو دونوں شہزادوں نے جنگ کے وہ جوہر دکھائے ہیں جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ مگر عزاداروں سنیں گے، جناب فضہ جناب زینب کے خیمے میں گئیں اور باہر آئیں تو جناب زینب بھی باہر آ کر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر حضرت عباس کو آواز لگانے لگی۔ مولا عباس قریب آئے، آقازادی آپ نے مجھے بلایا؟ کہا عباس میں نے سنا یہ ہے کہ اون محمد لڑتے لڑتے نہر کے کنارے چلے گئے، فرات کے قریب چلے گئے۔ عباس مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ پانی نہ پی لے، جا کر آواز لگاؤ اور کہو کہ یاد رہے سکینہ پیاسی ہے، یاد رہے تمہارے ماموں حسین پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2-3 منزلیں لوں گا۔ حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھ کے میدان میں اترے، آواز لگا کے کہا اون محمد خبردار تمہاری ماں کو احساس ہو رہا ہے کہ تم پانی پینے کہیں نہر پہ تو نہیں گئے ہو؟ کہا ماموں ہم جان دے دیں گے مگر پانی نہیں پئیں گے، ہمیں احساس ہے کہ ہمارے ماموں حسین پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہیں۔ عزاداروں دونوں شہزادوں جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، زخموں کو برداشت کرتے ہوئے بالآخر ایسا وقت بھی آ گیا کہ دونوں شہزادے ایک ایک کر کے گھوڑے سے گرے، اور گرتے ہوئے دونوں نے ماموں حسین کو سلام کیا۔ جب امام حسین حضرت علی اکبر کو اور حضرت عباس کو لے کے پہنچے نا تو اون میں دم تھا اور محمد شہید ہو گئے تھے۔ دونوں کے بدن اٹھائے، ایک شہید کا بدن اٹھایا، ایک مجاہد کا بدن اٹھایا، حضرت اون میں بھی سانس باقی تھا۔ جب گنج شہیدہ میں لا کر رکھنے کے لیے خیموں کے قریب آئے تو دیکھا ساری بیویاں تو ہیں، زینب نہیں ہے۔ تو امام نے بیویوں سے خطاب کر کے کہا میری بہن زینب کہاں ہے؟ میں ان کے بچوں کو لے کر آیا ہوں۔ تو معلوم ہوا زینب مصلی عبادت پہ کھڑی اللہ کا شکر کر رہی ہے۔ جب زینب کبریٰ بی بی کی عبادت مکمل ہوئی، امام حسین کے سامنے آئی، امام نے فرمایا زینب ابھی اون میں دم ہے، یہ بار بار پوچھ رہا ہے میری ماں زینب کہاں ہے، میری اماں زینب کہاں ہے؟ بی بی آگے بڑھی اور جناب اون کا سر اپنی آغوش میں لیا، بچے کے خون بہت نکل چکا تھا، ایک مرتبہ ماں کی گودی کی گرمی پائی تو جناب اون نے آنکھیں کھول دی، اور آنکھیں کھول کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ماں کے گردن میں ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا حل وفیت امی، اماں مجھے بتا دو ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اور یہ کہہ کر کہا اماں جب مدینے واپس جائیے گا تو بابا عبداللہ کو سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ اون و محمد نے آپ پر آپ کی طرف سے قربانیاں پیش کر دی۔ عزاداروں جناب زینب کی آغوش میں بچے نے اپنی جان دے دی، دونوں بچوں کے لاشیں لٹا کر درمیان میں زینب لیٹ گئیں، اور ایک ہاتھ ایک بچے کے اوپر رکھا اور دوسرا ہاتھ دوسرے بچے پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات پڑھی، یا اللہ مجھ سے یہ قربانی قبول کر لے۔ عزاداروں جناب زینب کبھی اپنے بچوں پہ نہیں روئیں، جب نیزوں پر سر آتے تھے نا انہوں محمد کے تو چہرہ موڑ دیتی تھی اور بچوں کو دیکھتی نہیں تھی۔ میں مجلس میں بیٹھی ہوئی خواتین سے بھی سوال کروں اور آپ رونے والوں سے بھی پوچھوں، بی بی کے سینے میں ماں کا کلیجہ تھا، یہ اپنے بچوں کے روتی کیوں نہیں تھی؟ جب ان کو بچوں کے سر نظر آتے تھے تو آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں لاتی تھی؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اگر زینب روئے گی تو ام رباب کے لیے کون سہارا بنے گا؟ ام فروہ کے لیے کون ڈھارس بنے گا؟ جب زینب ہی رو رہی ہیں تو اور بیویوں کے لیے کون سہارا بنے گا؟ لیکن عزاداروں اس سینے میں ماں کا کلیجہ تو تھا نا۔ انہوں نے کوفے میں گریہ نہیں کیا، شام میں گریہ نہیں کیا، زندان میں گریہ نہیں کیا، اور جب زندان شام میں 2 سر آئے اور ان سروں کو دیکھ کر کوئی بیوی آگے نہ بڑھی تو شام کی ایک عورت نے کہا شاید ان بچوں کی ماں مر گئی۔ تو اس وقت جناب زینب نے فرمایا تھا ان بچوں کی ماں زینب میں ہوں۔
उस वक्त भी अपने बच्चों पे गिरिया नहीं किया। लेकिन अज़ादारों, जब करबला से होते हुए मदीने पहुंची ना, तो कुछ दिन के बाद अपने घर गई हैं, और जब घर गई हैं और हुजरा खोला है तो ओनो मोहम्मद के बिस्तर बिछे हुए देखे। फिर जनाबे ज़ैनब से रहा नहीं गया और अपने घर में बैठकर इतना गिरिया किया कि पूरा महल्ला ज़ैनब के साथ रो रहा था। जनाबे अब्दुल्ला घर में आए और कहा, ऐ ज़ैनब, इतना बता दो कि ओनो मोहम्मद ने कैसे कुर्बानियां पेश की। तो बस एक जुमला कहकर बीबी ने गिरिया किया, ऐ अब्दुल्ला, ओनो मोहम्मद ने फिदाकारी का हक अदा कर दिया, लेकिन जब ओन का जनाजा लाया गया तो तुम्हें सलाम कहकर उसने रूह अपनी दे दी और कहा, अम्मा, मेरे बाबा को सलाम कहना, हमने वफादारी अदा कर दी। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। या अल्लाह, इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। बानी मजलिस, हाज़रीन मजलिस, मुंतज़मीन मजलिस, तमाम अहबाब की तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या हुसैन। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।